صرف یعنی کہ وائف کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے کہ ہسبینڈ بھی سرٹیفائی کر سکتا ہے؟ اگر یہ دونوں کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر ٹیم کے پیچھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ وائف کے بارے میں قرآن مجید میں اس لیے کہا گیا کہ جن کو کہا گیا ہے وہ کسٹوڈین ہیں اس گھر کے، وہ باس ہیں اس گھر کے، تو باس کو تو ہدایت دی جائے گی کہ تم نے سبارڈینیٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ باس اگر غلطی کر دیتا ہے تو اب سبارڈینیٹ اس کا احتساب نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ معاشرے میں ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میری ماں مجھے مارتی ہے، میرے ساتھ ظلم کرتی ہے، اور میں اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، ان دونوں سینیریوز میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی میں اپنی ماں کو برا بھلا کہتا ہوں تو سوسائٹی، ماں، ہر کوئی مجھے تنبیہ کرنے کی جگہ پہ میں خود، لیکن یہ معاملہ الٹ ہو جائے، ماں میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لے تو میں ماں کی تربیت کیسے کروں گا؟ مجھے لازماً ہائر لیول پہ جانا پڑے گا، میں نانا کے پاس جاؤں گا، دادا کے پاس جاؤں گا، والد کے پاس جاؤں گا، ان کو بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے بھی ماں پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، اس کو روکنا شروع کر دیا، تو میں اصل میں ماں کا حاکم بن گیا، تو اس سے جو معاشرے کے اندر حفظ مراتب ہے اس کے تاروپود بکھر جائیں گے۔ ایک کانسٹیبل سڑک پر مجھے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، میں رکوں گا اس کے اشارے پر، لیکن اگر اس نے غلط روکا ہے تو میں اس کا احتساب وہاں نہیں کر سکتا، مجھے لازماً کسی دوسرے فورم پر جانا ہے۔ اگر آپ یہ کام اپنا لیں معاشرے میں تو حفظ مراتب ختم ہو جائے گا، پھر ہر شخص نکل کر ہر شخص کا احتساب کرے گا، پھر سسٹم نظام چل نہیں سکتا۔ تو شوہر اگر نشوز کرتا ہے، بالکل حق ہے بیویوں کو کہ وہ جائیں اور جا کر، آپ ابھی دیکھیں ان ملکوں میں یہ حق موجود ہے، مثال طور پہ شوہر چیٹنگ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، عورتیں جاتی ہیں عدالت میں اور اس کی جائیداد میں حصہ لے کے اس کو فارغ کر کے آ جاتی ہیں، اور عدالت ان کا ساتھ دیتی ہے۔ تو اس طرح سے قوانین بننے چاہیے، بالکل بننے چاہیے کہ شوہر اگر نشوز کرتے ہیں، خاندان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں شوہر بلا اجازت دوسری شادی کرتا ہے تو یہ بھی دھوکہ دہی ہے، اس پر بھی جیل میں ڈال سکتے ہیں۔